हिकमत, वो किताब भी पढ़ाता है, हिकमत भी पढ़ाता है। अब किताब पढ़ाने के लिए अल्लाह ने पढ़ाया, खुद भेजा उनके पास कि जो इस किताब के पढ़ने के मोहताज थे। पता चला कि जिनके पास आया है वो और है और ये खुद कुछ और है। अल्लाह ने इसे बना के भेजा है। इसलिए हम कहते हैं अगर कुरान यानी किताब इलाही को समझना हो तो अपनी राय या अहले ज़बान से मत पूछो, उस मुअल्लिम से पूछो जिसे अल्लाह ने मुअल्लिम कहा। हम मुअल्लिम बनाएं। देखिए, आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में भेजते हैं कि जो स्कूल मेयारी ना हो, जो स्कूल रजिस्टर्ड ना हो, जो स्कूल ऐसा हो कि जिसकी सनद का कोई एतबार ना हो। आप अपने छोटे बच्चे को भी कहीं स्कूल भेजने के लिए देखते हैं कि जिस स्कूल में ये जा रहा है, ये ग्रामर स्कूल कैसा है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका मेयार क्या है, इसके असातिज़ा कैसे हैं, इसका हुकूमती निज़ाम तालीम में क्या मकाम है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब ये बच्चा वहाँ से पढ़ कर आएगा तो इसे कोई पहचानेगा कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है। अब आप इंसाफ से बताएं कि जब आप अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी चीज़ें सोचते हैं तो क्या वो अल्लाह कि जिसने अपनी पूरी कायनात के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया है तो क्या किसी ऐसे उस्ताद को भेजेगा जो पढ़ा हुआ नहीं होगा? हम कहते हैं वो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी क्या है? उस मोहम्मदी यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी का नाम है फैकल्टी ऑफ करबला। उसका डीन है हुसैन इब्न अली। हम शुक्र करते हैं कि आज उसी फैकल्टी के स्टूडेंट बने हुए। अल्लाह ने हमें उसी यूनिवर्सिटी की इस फैकल्टी का तालिब इल्म बनने का एजाज बख्शा है। याद रखिए दोस्तों, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी का मेयार बहुत बुलंद है। इसमें 33 नंबर वाला पास नहीं होता है, इसमें 100 नंबर लेकर आने वाला पास होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसा है कि कुछ नंबर ले लें, आया वो 1/3 नंबर भी हो 100 में से, तब भी कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है कि यहाँ का तालिब इल्म ऐसा है कि उसके लिए ये कंडीशन है, शर्त रखी गई है कि 33 नंबर पे हम कबूल नहीं करेंगे, 100% नंबर चाहिए। और 100% नंबर जो देगा उसे हम ऐसी सनद अता करेंगे, ऐसी डिग्री अता करेंगे, ऐसा सर्टिफिकेट अता करेंगे कि वो जहां भी जाएगा उसको दिखाएगा, जो उसे देखेगा वो उसे चूमेगा, उसके लिए खड़ा हो जाएगा। और वो आज हम बताए देते हैं, मैं आपकी खिदमत में आज उस सर्टिफिकेट का, उस यूनिवर्सिटी की उस डिग्री का नाम बताए देता हूं कि एक तालिब इल्म वो है कि जिसने 100% उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से नंबर हासिल किए, इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ कि यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा ये मिन्ना अहलल बैत, ये हम में से है। अब ये ना कहना कि ये तालिब इल्म था, आया था, सनद लेकर गया। अब तो ये है कि ये हम में से है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हम जिस काम के लिए आए हैं ये उसी में शामिल है। जो हम करते हैं ये वही करता है, जो हम कहते हैं ये वही कहता है। मैंने आपके सामने कल अर्ज किया था कि अल्लाह ने अपने कलाम की 2 सूरतें बनाई। एक लफ्जी सूरत जिसका नाम है कुरान, और एक वजूदी सूरत जिसका नाम है अहले बैत। अहले बैत कलाम इलाही की वजूदी सूरत। कलाम किसे कहते हैं? जो मुतकल्लिम के दिल की बात दूसरों तक पहुंचाए। मैं कहता हूं मुजाहिद शाह साहब मुझे पानी पिलाइए, ये मुझे पानी लाकर दे देते हैं। यानी गोया मेरे दिल की ये चाहत थी, मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी, मेरे दिल की ये आवाज़ थी कि जो मैंने लफ्ज़ों में अदा कर दी और इनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए, ये मेरे दिल में था, लफ्ज़ ज़बान पर आए। इसे कहते हैं लफ्ज़ी सूरत, यानी वो कलाम के जो लफ्ज़ों में आया।
اور ایک ہے وجودی صورت. وجودی صورت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ادھر ایک لفظ کو دیکھتے ہیں تو متکلم کی مراد ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے اخلاق چاہتا ہے. ہم علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے علم چاہتا ہے. ہم زہرا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے عصمت چاہتا ہے. ہم حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے امن چاہتا ہے. ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے وہ جہاد چاہتا ہے. وہ جہاد چاہتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے, اور جس سے وہ راضی ہو وہ کہتا ہے اس جہاد کے راستے پر چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. ایک منزل تک ایسی بھی منزل آئے گی جب تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے. لوگ تمہیں مردہ کہیں گے, میں تمہیں زندہ کہوں گا. اسی لیے خدا نے کہا جو ہماری راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو, اس لیے کہ وہ فیکلٹی آف کربلا کے طالب علم جن کا دین حسین, اس نے انہیں حیات ابدی کا راستہ دکھایا. انہیں جب تک دنیا قائم ہے وہ زندہ ہیں, ان کا نام زندہ رہے گا. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر لوگوں کے ذہنوں میں موجود. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر لوگوں کی سوچوں میں موجود ہیں. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر لوگوں کی سیرت و کردار میں موجود ہیں. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر لوگوں کے اعتقاد میں موجود ہیں. وہ لوگوں میں موجود نہیں ہے مگر جب بھی محرم کا چاند آتا ہے سامنے تو وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جاتے ہیں. وہ ایسے زندہ ہیں, یہ ایسے زندہ ہے کہ جو اس فیکلٹی سے سند لے کر گئے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کل کہ اللہ کا کلام وجودی ہے اور لفظی ہے. کلام کس سے بنتا ہے؟ آج میں تھوڑا سا, میری یہ خشک باتیں آپ کو معلوم نہیں. بھیجیے محمد. میری یہ خواہش ہے کہ ایک مجالس میں آپ کو کچھ دے کر جاؤں. جب آپ یاد کریں تو میرے لیے دعا کر دیا کریں. ہم فخر کرتے ہیں, اللہ شاہد ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں. جتنا سجدہ شکر میں جائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے کہ ہم مجلس حسین میں حاضر ہیں. یہ مجلس درسگاہ عزت, یہ مجلس درسگاہ انسانیت ہے, یہ مجلس درسگاہ اسلام ہے, یہ مجلس درسگاہ دین ہے, یہ مجلس درسگاہ اخلاق ہے, یہ مجلس درسگاہ صداقت ہے, یہ مجلس درسگاہ امانت ہے, یہ مجلس درسگاہ دیانت ہے, یہ مجلس درسگاہ الہیت ہے, یہ مجلس درسگاہ نجات ہے, یہ مجلس درسگاہ حیات ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں آنے کا شرف بخشا. دنیا والے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی کے آگے سے گزر رہا تھا. حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے احکام دین بیان فرما رہے. ایک شخص لکڑیاں سر پہ لادے ہوئے تیزی سے بھاگا جا رہا تھا. اصحاب نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں اور یہ صبح صبح جا رہا ہے, یہ دنیا کے مال کے چکر میں بھاگا بھاگا جا رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر گزرتا ہوا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا اس کی اپنی قسمت, تمہاری اپنی قسمت. وہ بھی رزق حلال کمانے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, مگر جو اللہ نے دین سیکھنے کا شرف تمہیں عطا کیا ہے تم اس کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ جو لوگ
اس محفل کے تقدس سے محروم ہوتے ہیں وہ اس کا دنیا میں کسی اور چیز سے اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ہمارے یہ اوقات، یہ گھڑیاں، یہ منٹ عبادت میں شمار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس کا ذکر رسول اللہ کرتا ہو اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ جو کلام ملفوظی ہے، جو لفظوں میں آیا ہے، اس کلام کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کلام ہے کیا، کلام کس سے بنتا ہے؟ پہلی چیز حرف، دوسری لفظ، حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے کلمہ بنتا ہے، کلمہ سے جملہ بنتا ہے، اور جملہ سے کلام بنتا ہے۔ آج کہہ رہا ہوں، کل سنوں گا۔ 5 چیزوں سے کلام بنتا ہے۔ پہلا حرف، دوسرا لفظ، تیسرا کلمہ، چوتھا جملہ، پانچواں کلام۔ 5 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو 5ویں صورت بن جاتی ہے، اسے کلام کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہر کلام ایسا ہے تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی ہوگا نا۔ کلام الہی جو ہے وہ حرف بھی ہے، لفظ بھی ہے، کلمہ بھی ہے، جملہ بھی ہے، اور خود کلام بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کلام الہی کو شکل دے رہی ہیں۔ اب جہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر کلام جب ان 5 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے تو آئیے اللہ کے کلام کے ان 5 پہلوؤں پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہم ان میں سے کس حرف کو پہچانتے ہیں، کس لفظ کو پہچانتے ہیں، کس کلمہ کو پہچانتے ہیں، کس جملہ کو پہچانتے ہیں، تاکہ یہ کلام کو پہچان سکیں۔ ہم ایک مخلوق ہونے کے حوالے سے نہ حرف کو پہچانتے ہیں، نہ لفظ کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک تم پڑھتے رہو۔ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ کہا گیا کہ تم پڑھو، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس حرف کے پیچھے کیا ہے، اس لفظ کے پیچھے کیا ہے، اس کلمے کے پیچھے کیا ہے، اس جملے کے پیچھے کیا ہے۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کے لیے کہ ان کے پیچھے کیا ہے جائیں اس گھر میں جس گھر میں یہ قرآن اترا۔